نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورث، مجھے یوں لگا کہ پڑوسی کو میراث میں حصہ دے دیا جائے گا۔ جس طرح ماں باپ، اولاد، شوہر بیوی، قریبی رشتہ داروں کو میراث میں حصہ دیا جاتا ہے، پڑوسی کے حقوق کو اتنا کنسیڈر کیا گیا، اتنی ترغیب دی گئی، اتنا برانگیختہ کیا گیا، اتنا ابھارا گیا، اتنا موٹیویٹ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کو میراث میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ یہ ایک نقطہ ہی پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس دعوے میں وہ سچا ہے، اس کو اگر وہ پروو کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بھی توجہ دلائی کہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اگرچہ علماء نے اس کو محمول کیا کہ وہ کامل مومن نہیں۔ فرمایا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ اب پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ یہ ایک بہت وسیع باب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا، پہلا حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، وہ انتقال کر جائے تو جنازے میں، تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں اس کے ساتھ چلو۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اولاد پیدا ہو گئی، گاڑی خرید لی، گھر اس نے بنا لیا، اس کو مبارکباد دو۔ اگر وہ کرائسس میں ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے تو اظہار ہمدردی کر لو۔ اگر اس کے کچھ عیوب آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور کچھ خامی اور برائی آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ اس پر پردہ ڈالیں، آپ اس کے عیوب کا پردہ چاک نہ کریں، اور ایون کہ اپنے گھر کی باؤنڈری اور اپنے گھر کی چھت اور دیوار کو اس کی چھت سے اونچا نہ کرے۔ یعنی اتنی معمولی چیزیں جو بظاہر ہمیں معمولی لگتی ہیں، لیکن اس سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے گھر کا سطر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور آپ کے گھر سے کچرا اس کے گھر کی طرف جا سکتا ہے، یا اس کے دل میں ویسے ہی ایک بات آ سکتی ہے کہ میرا گھر چھوٹا اور اس کا گھر بڑا۔ اتنا خیال رکھا گیا، فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار کو، باؤنڈری کو اس کے گھر سے اونچا نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے بڑا جو نقصان ہوگا تو اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے گی۔ ہم تو جان بوجھ کر دیندار ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، روزہ دار ہونے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، اور حاجی اور معتمر ہونے کے باوجود، اور تبلیغی اور مجاہد ہونے کے باوجود، اور عالم اور فاضل ہونے کے باوجود، اور قاری اور دیندار اور طالب علم ہونے کے باوجود، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو کسی طرح بس انہیں ستانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک گھر میں شادی ہے، ڈیگ بجانا، ڈول بجانا، میوزک لگانا، گانا گانا، یہ تو ویسے بھی گناہ ہے، اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی چیز ہے، لیکن ہم اتنے زور سے وہ بجاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی آرام نہیں کر سکتا، کوئی اسٹڈی اور مطالعہ نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں اس میں کس طرح کے واہیات اور فضول قسم کی چیزیں اس گانے میں کہی جا رہی ہیں، تو یعنی ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔
یہاں تک ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ آپ اگر اپنے جو ہے وہ گھر کے لیے بچوں کے لیے کوئی پھل لا رہے ہیں اسپیشلی رمضان میں، تو آپ تھوڑے سے مطلب اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے لیے لے آئیں۔ اگر آپ ان کے لیے نہیں خرید کے لا سکتے تو کم از کم اپنے پھلوں کو شاپر میں، تھیلے میں، چادر میں، رومال میں چھپا کر لائے کہ ان کے بچوں کی نظر پڑے گی تو ان کا دل للچائے گا اور اسے تکلیف ہوگی۔ اور پھر اپنے اس فروٹ کے چھل کے اسے آپ ڈسٹ بن میں ڈالیں، چھپا کر کور میں ڈالیں۔ اگر آپ ویسے ہی پھینک دیں گے، ایک تو ان کے بچوں کا دل للچائے گا اور کسی کا پاؤں اس پر آئے گا، وہ سلپ ہو جائے گا، وہ پھسل جائے گا۔ اتنا خیال رکھا گیا۔ لیکن اگر ہم اپنے حالات پر، اپنے رویوں پر، اپنے معاملات پر، اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ اسی طرح فرمائے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی سالن پکا رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں، تو فرمائے ایک چلو بھر اس میں جو ہے وہ شوربہ زیادہ کر لو۔ اگر پڑوسی کو گوشت پہنچا دیا بہت اچھی بات، اگر گوشت نہیں پہنچا سکتے کم از کم شوربہ ہی پہنچا دو۔ یہ شوربہ بھی گوشت ہی کی قسم ہے، اس میں گوشت کے اثرات اور ذرات آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد اللہ کے ہاں ہمارا مقام بہت بلند ہوگا۔ ہم اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنی تلاوت سے، اپنے ذکر و اذکار سے، اپنے جو ہے وہ دیگر عبادات سے اللہ کو اتنا راضی نہیں کر پائیں گے جتنا ہم اللہ کے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ کے جو حکم ہے اس کی عظمت اور بڑائی ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کا جذبہ ہو۔ انہی دو چیزوں کو لے کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com